بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. ہم جب ایک معاشرے میں رہ رہے ہوتے ہیں تو ظاہر معاشرے میں زندگی گزارنے کے لیے ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اچھا کام کر رہا ہوتا ہے، کوئی برا کام کر رہا ہوتا ہے. اسی معاشرے میں کافر بھی رہتے ہیں، اسی معاشرے میں مسلمان بھی رہتے ہیں، اچھے لوگ بھی رہتے ہیں، برے لوگ بھی رہتے ہیں. تو دنیا میں یہی ہے، اسی طرح معاملہ چلے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ سارے لوگ مسلمان ہو جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ سارے لوگ کافر ہو جائیں. اللہ کی منشا نہیں ہے. قرآن میں اللہ نے بڑی صراحت کے ساتھ اس کا ذکر کیا ہے. تو ظاہر انسانی معاشرے میں جب رہتے ہیں، آپ کا بھائی کے ساتھ کوئی مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی چپقلش بھی ہو سکتی ہے، تو میں ہو سکتی ہے، کسی بات پہ کوئی لڑائی ہو سکتی ہے، کوئی رشتے کا مسئلہ ہو، کوئی گھر کا مسئلہ ہو، کوئی جائیداد کا مسئلہ ہو. تو اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے. یہ انسانی زندگی کا لازمی حصہ ہے. آپ کو کہیں دنیا میں کوئی ایسے انسان نہیں ملیں گے کہ دو بھائیوں وہ کہیں کہ نہیں ہماری تو زندگی میں کبھی کوئی تکرار ہوئی نہیں ہے، کبھی ہماری آوازیں ایک دوسرے پہ بلند ہوئی نہیں ہیں. کوئی دو پڑوسیوں اور کوئی دو اس طرح کے لوگوں جو گھلتے ملتے بہت زیادہ، اور کبھی ایسا نہ ہو، ہلکا پھلکا معاملہ ہو جاتا ہے. ہم جہنم سے خلاصی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس دوران اگر حضور علیہ السلام کے بتائے ہوئے اس نسخے پر عمل کر لیں تو ہمیں جہنم سے خلاصی مل جائے گی. حضور علیہ السلام نے فرمایا من ذب عن عرض اخیہ بالغیبہ کان حقا علی اللہ ان یعتقہ من النار. جو اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کی حفاظت کر لے، اس کی عزت کا دفاع کر لے، اللہ پر یہ لازم ہے کہ اللہ اس کو جہنم سے آزادی عطا فرمائے. کان حقا علی اللہ ان یعتقہ من النار. اللہ پر یہ لازم ہے، یعنی اللہ نے اپنے اوپر یہ لازم کر لیا ہے اپنے فضل سے کہ میں نے اس آدمی کو جہنم میں نہیں بھیجنا. اس کا مطلب اللہ اپنے بندوں کی عزت اللہ کی نظر میں بڑی محبوب ہے. حدیث میں آتا ہے حجۃ الوداع کے موقع پر حضور علیہ السلام نے جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اس میں آپ نے فرمایا تھا ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم علیکم حرام کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا. تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری عزت ایک دوسرے پر ایسے حرام ہے، اس کا اتنا احترام ہے کحرمت یومکم ھذا، جیسے 9 ذی الحجہ عرفہ کا دن شریعت میں محترم ہے. فی بلدکم ھذا، جیسے یہ عرفہ کا مقام، یہ مکہ مکرمہ کا شہر اللہ کی نظر میں محترم ہے. فی شہرکم ھذا، جس طرح یہ ذی الحجہ کا مہینہ اللہ کی نظر میں محترم ہے، جس طرح یہ چیزیں محترم ہیں، اللہ کی نظر میں ایک انسان کی عزت بھی اتنی محترم ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک مسلمان کی عزت کو اچھالنا کتنا خطرناک ہو سکتا ہے. حضور نے فرمایا نا بیت اللہ کو دیکھ کر کہ تو بہت خوبصورت ہے، تیری خوشبو بہت پیاری ہے، تیرا مرتبہ بڑا بلند ہے، لیکن ایک مومن کی عزت، ایک مومن کا احترام بیت اللہ سے کئی گنا بڑھ کر ہے. آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، ہم جب چاہتے ہیں کسی کی عزت اچھال دیتے ہیں. سنی سنائی بات کسی کے بارے میں چل پڑی، ہم نے آگے چلتی کر دی. اچھے خاصے دیندار لوگ اس میں مبتلا ہیں. بغیر تحقیق کے آگے باتیں شیئر کرنا، کسی کو ہم کیا کہہ دیتے ہیں، کسی کو کیا کہہ دیتے ہیں. قرآن میں تو آتا ہے ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر کوئی فاسق خبر لے کر آئے پہلے تحقیق کر لیا کرو. ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. ایسا نہ ہو کسی کو نقصان پہنچا بیٹھو بعد میں ندامت ہو. آپ کسی کی گاڑی کو ٹکر مار دیں، بعد میں آپ کہہ دیں یار سوری، تو سوری سے اس کی گاڑی ٹھیک ہو جائے گی. آپ نے کسی کی عزت اچھال دی، کسی کی پگڑی اچھال دی، کسی کے بارے میں غلط باتیں شیئر کرنا شروع کر دیں، اور بعد میں پتہ چلا کہ یار وہ تو معاملہ ایسا تھا ہی نہیں، آپ اس کو کہیں سوری. اس کی تو آپ نے عزت داؤ پہ لگا دی نا، اس کو تو آپ نے نقصان پہنچا دیا، اس کی تو آپ نے اس تکلیف اس کو پہنچا دی. ایسے موقع پر اصل شریعت کا حکم یہ ہے کہ دوسرا آدمی جس کو حقیقت کا پتہ ہے وہ سامنے آ کے کھڑا ہو جائے کہ نہیں بھی تم جو بات کر رہے ہو یہ غلط کر رہے ہو. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اگر ایسے موقع پر کوئی حقیقت جاننے والا آدمی بتاتا ہے کہ نہیں، حضور نے تو یہی فرمایا کہ اپنے مسلمان بھائی کی عزت کا اگر دفاع کرو گے اللہ جہنم سے خلاصی واجب کر دے گا.
تو ایسے موقع پر ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر ایسی کوئی بات کسی نے چلتی کر دی ہے اور آپ کو حقیقت کا پتہ ہے اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ اگر میں اس مسلمان بھائی کا دفاع کروں گا تو سارے لوگ میرے خلاف ہو جائیں گے یا میری کمیونٹی میرے خلاف ہو جائے گی، یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کا دفاع کیا جائے. اور آپ کی نظر میں یا میری نظر میں یہ ہونا چاہیے کہ اگر میں نے یہ کام کر لیا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے مجھے جہنم سے خلاصی عطا فرمائیں گے. اور جو لوگ اس میں اس طرح مبتلا ہو جاتے ہیں کسی کی عزت کے ساتھ ہی، سوشل میڈیا نے یہ چیز بہت عام کر دی ہے. اس لیے ایک تو ان کی ذمہ داری، آپ کسی کے بارے میں کوئی چیز شیئر کر رہے ہیں پہلے تحقیق کر لیں، پتہ چل جائے پھر ٹھیک ہے آپ شیئر کریں اگر شیئر کرنے کی چیز ہے. اور اگر کوئی غلط شیئر کر رہا ہے تو پھر ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کا دفاع کریں، چاہے وہ ہمارا جاننے والا ہو، ہمارا جاننے والا نہ ہو، ہمارا دوست ہو، کوئی دوست نہ ہو. پتہ ہے ایک مسلمان ہے اور غلط بات اس کے بارے میں کی جا رہی ہے، آپ اس کا بالکل دفاع کریں اور جہنم سے خلاصی کا سبب سمجھ کے کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمیں جہنم سے خلاصی عطا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.